اعتکاف کے متعلق سب سے پہلی بات یہ سمجھ لیں اعتکاف کہتے کسے ہیں۔ اعتکاف جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے رمضان کے آخری عشرے میں مسجد میں اپنے آپ کو وقف کر لینا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اس کے متعلق فرمایا وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، یعنی رمضان کی راتوں میں تمہیں اپنی بیویوں کے پاس جانے کی اجازت تو ہے، لیکن جب تم مسجدوں میں اعتکاف میں ہو تو یہ بھی چیز تمہارے اوپر حرام ہو جاتی ہے، یعنی اعتکاف کے دوران۔ اب اعتکاف میں روزہ بھی شرط ہے آپ کے، بغیر روزے کے آپ کا اعتکاف درست نہیں ہے۔ رمضان کی 20ویں روزے کا اختتام ہوگا، 21ویں شب شروع ہونے جا رہی ہوگی، مغرب سے پہلے پہلے مسجد میں چلا جائے اور 10 دن کی یا چاند نکلنے تک، یعنی شوال کا چاند نظر آنے تک وہ مسجد میں ہی رہے گا، اور ساری چیزیں مسجد کے اندر ہی اس کی ہوں گی، یعنی وہ کھانا پانی اور سونا، اس کے لیے تمام چیزیں مسجد کا ایک کوئی حصہ خاص کر لے، وہیں پر وہ اعتکاف کرے گا۔ اعتکاف کے مسائل میں یہ ہے، اگر مسجد ہونا مرد کے لیے شرط ہے، یعنی کوئی بھی مرد جو ہے کہاں اعتکاف کرے گا؟ مسجد۔ اس مسجد میں جس مسجد میں 5 وقتہ نمازیں ہوتی ہیں، امام مؤذن مقرر ہیں، ایسے نہیں کہ ٹیمپرری کوئی جو ہے ایک روم قائم کر لیا اور یہاں مسجد نماز ہو رہی ہے اور اس میں اعتکاف کر لیا، نہیں، جو مسجد ہے مسجد میں ہی اعتکاف ہوگا۔ کس کا؟ مردوں کا۔ اور اگر مسجد میں جانے کی پرمیشن آج کے دور میں تمہیں نہیں مل رہی ہے تو سمجھ لیں آپ سے اعتکاف ساقط ہو گیا، کیونکہ اعتکاف جو ہے سنت مؤکدہ علی الکفایہ، جس کا مطلب یہ ہوا کہ پورے محلے میں یا شہر میں ایک نے بھی اعتکاف کر لیا تو سارے لوگوں کے اوپر سے وہ ذمہ داری ختم ہو گئی، سارے لوگوں کے اوپر سے وہ ذمہ داری ختم۔ کوئی ایک بھی اعتکاف نہیں کیا تو پورے شہر والے گنہگار ہوں گے۔ لیکن جہاں تک مجھے امید ہے، لاک ڈاؤن کے ان حالات میں بھی مسجد میں 4-5 لوگوں کو نماز پڑھنے کی اجازت گورنمنٹ کی طرف سے موجود ہے، امام ہے، مؤذن ہے اور دوسرے 3 سٹاف پڑھ ہی رہے ہیں، تو کیوں نہ آپ مسجد میں ایک آدمی کو داخل کریں اعتکاف کے لیے، ایک آدمی اعتکاف کے لیے بیٹھ جائے، وہ آنا جانا نہ کرے، مسجد میں رہ سکتا ہے آخری عشرے میں، تو آپ کی ذمہ داری ختم ہو گئی۔ ہر ایک کو، جیسے سالوں میں اکثر اب دیکھنے کو یہ مل رہا ہے، مسجدوں میں اب تھوڑا سا اعتکاف کرنے والوں کی کثرت ہونے لگ گئی، پچھلے چند سالوں سے 40 لوگ، 50 لوگ بیٹھنے لگ گئے تھے۔ اب ضروری نہیں سارے لوگ اعتکاف میں بیٹھیں، آپ سب پر واجب نہیں ہے، آپ سب کے اوپر واجب نہیں ہے، ایک آدمی بھی بیٹھتا ہے تو سارے آپ بری ذمہ ہو جائیں گے، تو ایک آدمی کو مسجد میں داخل کروائیں، یا جو وہاں پر نماز پڑھا رہے ہیں، مؤذن ہو، امام ہو، ان سے ہی کہہ لیں، یا اسٹاف کا کوئی آدمی ہو کہ تم ہی اعتکاف میں بیٹھ جاؤ، ان کی ضروریات کا خیال دوسرے لوگ کریں۔ یہ لاک ڈاؤن کے حالات میں سوال یہی کیا گیا ہے کہ لاک ڈاؤن میں اعتکاف کیسے کریں، تو میں یہی بتا رہا ہوں۔ اور کچھ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم تراویح نماز وغیرہ سب گھروں میں پڑھ رہے ہیں، تو کیا گھر میں بھی کوئی ایسی جگہ خاص کر کے ہم اعتکاف کر سکتے ہیں؟ تو میں کہوں گا وہ عورتوں کے لیے، آپ کے لیے نہیں۔ عورتوں کے لیے گھر کی ہی جو مسجد ہوتی ہے ان کی، یعنی نماز کا ایک کمرہ بناتے ہیں، اپنے لیے ایک جگہ خاص کرتے ہیں، گھروں میں ہوتا ہے تو اس کو مسجد بیت کہتے ہیں، یعنی گھر کی مسجد، اس میں عورتیں بیٹھیں گی، اس میں عورتیں بیٹھیں گی، لیکن ان کے لیے بھی یہ شرط ہے کہ وہ پاک ہوں گی، حیض و نفاس ان تمام چیزوں سے وہ پاک رہیں گی، تو ہی ان کے لیے اعتکاف ہے۔ اب وہاں پر عورتیں اپنی ضرورت کے علاوہ کسی بھی کام کے لیے باہر نہیں جائیں گی، مثال کے طور پر طہارت، استنجا وغیرہ کے لیے یا نہانے کے لیے جانا ہو تو وہ اپنے اس کمرے سے نکل کر کے جا کر غسل کر سکتی ہیں، نہا سکتی ہیں اور پھر واپس آ کر کے وہیں بیٹھ سکتی ہیں، وہ اپنا کھانا پانی سب وہیں کریں۔ ایسا نہیں کہ کوئی سہیلی آئی اٹھ کر کے باہر چلی گئی، کوئی مہمان آئے اس کو بات کرنے کے لیے چلے گئے، تو اس کا اعتکاف ٹوٹ سکتا ہے، اس کے اعتکاف میں خرابی آئے گی۔ تو عورتوں کے لیے یہ مسائل ہے۔ اب مردوں کے لیے گھروں میں اعتکاف ہے ہی نہیں ہے، تو پھر میں کیا مردوں کے مسائل بتاؤں؟ مردوں کے لیے صرف مسجد میں ہی ہے کہ مسجد ہونا ان کے لیے شرط ہے، بغیر مسجد کے وہ اعتکاف نہیں ہوگا۔ دوسرے کچھ عورتوں نے یہ بھی سوال کیا ہے کہ ہم ختم القرآن میں شامل ہیں، ہم جو صبح قرآن پڑھ رہے ہیں الحمدللہ اس میں دور دراز سے سارے لوگ، مرد بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، بچے بھی ہیں، تو عورتیں یہ سوال کر رہی ہیں کہ ہم قرآن پاک کی تلاوت اس میں جاری رکھیں اعتکاف میں، یا اس موبائل کے ذریعے، یا کیسے کریں؟ میرے عزیزو،
قرآن پاک تو آپ کے لیے بہت ہی ثواب کا کام ہے. رمضان میں سب سے بڑی عبادت ہے آپ کے لیے قرآن کی تلاوت. رمضان اور قرآن دونوں کا بہت گہرا رشتہ ہے. آپ اس سے دور نہ ہوں، بلکہ میں کہوں گا کہ اعتکاف میں بھی آپ اس ختم القرآن سے جڑے رہیں. ہاں، سوال اگر آپ کا یہ ہے کہ موبائل ہم استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں، تو یہ سمجھ کر کے چلیں کہ موبائل اچھے کاموں کے لیے بھی استعمال ہو رہا ہے، برے کاموں کے لیے بھی. یہ آپ کے اوپر ہے، آپ کس کام کے لیے استعمال کرتے ہیں. اگر قرآن اس میں کھولنے کے لیے موبائل استعمال کیا جا رہا ہے تو پھر یہ قرآن اس کی بھی وہی حیثیت ہوگی، اس کی بھی وہی حیثیت ہوگی، کیونکہ یہ بھی ورقوں پر لکھا ہوا ہے، یہ بھی اسکرین پر چھپا ہوا ہے. دونوں کی یہی، کیونکہ جب موبائل پر قرآن اوپن ہو جائے گا تو آپ بغیر وضو تو موبائل کو بھی نہیں چھو سکتے. ہاں، اگر وہ جب فولڈر میں اندر چلا جائے تو پھر آپ بغیر وضو کے بھی موبائل کو اٹھا سکتے ہیں. جیسے کہ قرآن کو اگر غلاف میں ڈال دیا کپڑے میں تو بغیر وضو کے غلاف کو پکڑ سکتے ہیں. تو ایسی مسائل ہیں. تو موبائل لے کر کے اعتکاف میں جانے کے متعلق اگر آپ پوچھ رہے ہیں تو میں اتنا کہوں گا، جتنا ہو سکے بچنے کی کوشش کرو موبائل سے. اگر تمہیں ختم القرآن میں شامل ہونے کے لیے استعمال کرنا ہے تو اس کی اجازت ہے، آپ سن کر کے قرآن پڑھ سکتے ہیں. باقی دوسرے کاموں کے لیے اس موبائل کو دور رکھیں. اعتکاف ہوتا ہی ہے دنیا سے دوری اختیار کرنا اور اللہ سے قرب حاصل کرنا، اور ساری دنیا تو اسی میں موجود ہے. اس سے احتراز چاہیے.